بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایزیامس۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی انشاءاللہ۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایک زبردست ریمیڈی لے کر آئی ہوں۔ میں آپ سے اس ویڈیو میں 2 ریمیڈیز شیئر کروں گی۔ ایک تو اورنج پیل پلپ کی، جو میں نے بہت عرصے سے وعدہ کیا ہوا تھا اپنی یوٹیوب فیملی سے، اور اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ایک وائٹننگ سوپ شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ انسٹنٹ وائٹننگ دے گا، برائٹنگ دے گا، اور اسپیشلی سردیوں کے لیے وہ سوپ بنایا ہوا ہے۔ تو کمپلیٹ ویڈیو کو واچ کرنا ہے آپ نے، بیچ میں سے بالکل اسکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کی بہترین سی ریمیڈی تیار ہو سکے۔ سب سے پہلے آپ نے اورنج کے پیلز کو اتار لینا ہے بالکل باریک پیلر کے ساتھ، اور اس کو فریز کر دینا ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ تو یہ اورنج پیل پلپ کی ریسپی میں آپ سے پہلے شیئر کر رہی ہوں، اس کے بعد آپ نے سوپ بھی لازمی دیکھنا ہے، بہت زبردست سوپ ہے جو بنا کے شیئر کر رہی ہوں۔ تو آپ نے اس کو جوسر جگ میں ڈالنا ہے، لیکن آپ نے اس کو پہلے فریزر سے نکال کے کم آدھا سے 1 گھنٹہ آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ بالکل سافٹ چھلکے ہو جائیں۔ لیکن میں جلدی کر رہی ہوں کہ مجھے ریسپی کو کمپلیٹ کرنا ہے، اسی وجہ سے میں نے ابھی وہ فریز کیے ہوئے ہیں، بالکل سخت جمے ہوئے ٹھنڈے ہیں، اور اس کو میں نے جوسر جگ میں ڈالا ہے، اور اس کے بعد میں اس کے اندر روز واٹر ایڈ کر رہی ہوں جو کہ میرا خود کا بنایا ہوا پیور روز واٹر ہے۔ اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ روز واٹر آپ نے اتنا ایڈ کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے گرائنڈ ہو جائے۔ تو جب چھلکے سافٹ ہوں گے تو ہمیں عرق گلاب کم ایڈ کرنا پڑے گا، اس لیے آپ نے فریزر سے نکالنے کے بعد چھلکوں کو 1 گھنٹہ کے لیے کچن روم ٹیمپریچر پہ یا کچن میں ہی رکھ دیں تاکہ وہ بالکل سافٹ ہو جائیں، اور تھوڑا سا ہی ہم روز واٹر ایڈ کریں اور وہ اچھے طریقے سے گرائنڈ ہو جائیں۔ تو مجھے یہاں پہ زیادہ روز واٹر ایڈ کرنا پڑا، اسی وجہ سے یہ تھوڑا سا لیکوڈ ہو گیا ہے، لیکن آپ نے سیم اسی طریقے سے گرائنڈ کرنا ہے اور پھر اس کو چھان لینا ہے۔ میں نے اس کو بوائل نہیں کیا کیونکہ بوائل کرنے سے اس کا جو وٹامن سی تھا وہ کم ہو جانا تھا، تو ہمیں یہ پیور چاہیے، اور اس کو پورے سال کے لیے ہم کیسے سیو کر سکتے ہیں وہ بھی میں بتاتی ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ نے موٹی چھلنی سے چھان لینا ہے، باریک چھلنی سے نہیں چھانا جائے گا، موٹی چھلنی سے ہی آپ نے اس کو چھاننا ہے۔ یہ ایک زبردست چیز بن کے ہمارے پاس تیار ہو گئی ہے جس کو پورا سال سیو کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے کوانٹٹی کے حساب سے آپ نے اس کے اندر سوڈیم بینزویٹ ایڈ کر دینا ہے، تو 1 kg کے اندر 1 گرام سوڈیم بینزویٹ ہم ایڈ کرتے ہیں، 1 سے 5 گرام تک ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر میں ایلو ویرا جیل ایڈ کر رہی ہوں، 1 ٹیبل سپون بھر کے میں نے ڈال دیا ہے، اور اب زیادہ کوانٹٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ زیادہ ایڈ کر دیں، اور یہ امیزنگ سا ہماری ایک یہ خود بخود ایک بہترین سی کریم ہے جو تیار ہو گئی ہے۔ پورا سال کے لیے اس کو سیو کر سکتے ہیں فریج میں رکھ کے سوڈیم بینزویٹ ایڈ کرنے کے بعد۔ اگر آپ نے سوڈیم بینزویٹ ایڈ نہ کیا تو یہ خراب ہو جائے گا، پھر چاہے آپ اس کو فریج میں بھی رکھیں تو تھوڑے عرصے بعد یہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ بہترین سی اپنی چیز بنا کے تیار کر کے رکھ لینی ہے جو پورا سیزن گرمیوں میں بھی یوز ہوتی رہے گی۔ آپ کو کوئی اب چھلکے سکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ڈائریکٹ اس کو اسی طریقے سے بنائیں اور اس کے بعد اس کو پورے سال کے لیے محفوظ کر لیں۔ بہت ساری ریمیڈیز کے اندر یہ یوز ہوتا ہے، وائٹننگ جو ہم کریمز بناتے ہیں، اس کے علاوہ سوپس بناتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں اس کا یوز ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے بنا کے رکھ لینا ہے پورے سال کے لیے۔ تو 1 سے 5 گرام جو میں نے آپ سے کہا ہے تو آپ نے 1 ٹی اسپون یعنی کہ اس کے اندر ڈال دینا ہے 1 کلو کی کوانٹٹی کے اندر۔ اچھا، یہاں پہ میں پیئر سوپس کے ساتھ ایک سوپ بنا رہی ہوں، وائٹننگ انسٹنٹ وائٹننگ برائٹنگ سوپ ہے، بہت زیادہ وائٹننگ دے گا، داغ دھبے صاف کرے گا چہرے سے، اور اسکن کے اوپر جتنے بھی ڈارک سپاٹس ہیں یا 2 ٹون اسکن ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، بہت زبردست سوپ ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے سوپ کو باریک باریک کاٹا، اور اس کو میں نے ڈبل بوائلنگ میتھڈ سے میں اس کو میلٹ کر رہی ہوں، گرم پانی نیچے کھول رہا ہے، اس کے اوپر میں نے یہ رکھا ہوا ہے باؤل اسٹیل کا، اور اس کے اندر میں نے سوپ کو میلٹ کر لیا ہے، اور اب میں اس کے اندر وہی جو میں نے اپنا پلپ تیار کیا ہے تو اسی پلپ کے میں 2 ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں۔ اچھا، ابھی یہ تھوڑا سا آپ کو لیکوڈ لگ رہا ہے، ایک تو میں نے اس کے اندر روز واٹر تھوڑا زیادہ ڈال دیا ہے، اور دوسرا یہ فریج میں جب ہم اس کو رکھیں گے تو یہ اچھا خاصا تھک ہو جائے گا۔ اورنج پیل پلپ کی میں بات کر رہی ہوں۔ اچھا، میں اس کو پلپ اس لیے کہتی ہوں کیونکہ فروٹس کا جو پلپ ہوتا ہے گودے کی شکل کا ہوتا ہے، تو یہ بھی گودے کی طرح کا ہی بن گیا ہے، بن جاتا ہے بنانے کے بعد۔ اس سوپ کے اندر میں نے 1 ٹی اسپون ایلو ویرا جیل ایڈ کر دیا، اور ایک ہی میں نے اس کے اندر وٹامن ای کا کیپسول ایڈ کر دیا ہے۔ اس کے اندر میں اولیو آئل ایڈ کر رہی ہوں، آپ کے پاس کوئی بھی آئل ہے، اگر آلمنڈ آئل ہے یا پینٹس آئل ہے یا سیسمی سیڈ آئل ہے، کوئی بھی ہے، اس میں سے آپ نے 1 ٹی اسپون ایڈ کر دینا ہے۔ یہ بہت زبردست سوپ تیار ہوتا ہے، اور اس سے اسکن کے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ ڈرائنس بھی ختم ہو جاتی ہے اسکن سے، کیونکہ اسپیشلی سردیوں کا سوپ ہے تو اسکن سے ڈرائنس کا خاتمہ کرے گا۔ تو میں نے اس کو پیئر سوپ میں اس لیے بنایا کیونکہ دوسرا سوپ جو اسکن وائٹ سوپ وہ تھوڑا ہارڈ ہو جاتا ہے، تو جب تک گرم پانی نہ ہو تو ایزیلی وہ جھاگ نہیں بناتا، تو اس وجہ سے میں اس کو پیئر سوپ میں بنا رہی ہوں۔ اگر آپ پیئر سوپ میں بنانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، یا آپ اسکن وائٹ سوپ میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں، یا پھر 2 سوپ مکس کر لیں، اسکن وائٹ اور پیئر سوپ، تو اس سے آپ کے زیادہ سوپس بن جائیں گے۔
تو بڑا زبردست سوپ ہے یہ، اس کو آپ نے ضرور بنا کے ٹرائی کرنا ہے، امیزنگ اس کے ریزلٹس ہیں، انسٹنٹ وائٹننگ برائٹننگ دیتا ہے فیس کے اوپر، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں اسکن کے اوپر اگر کوئی خشکی ہے اور اسکن ٹو ٹون ہو چکی ہے، اسکن پہ ڈارک سپاٹس ہیں، ایکنی ہے یا جھائیاں ہیں، ان ساری چیزوں کا حل ہے اس سوپ کے اندر، بہت ہی امیزنگ ریزلٹس ہیں، اس کو ریگولر یوز کریں گے تو آپ کو بہت اس سے فائدہ ہوگا، کسی بھی ایج کے لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو میرے اس سے 2 سوپس بنے ہیں، ایک بڑا سوپ ہے، ایک تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ تو اورنج پیلز پلپ لازمی بنا کے رکھ لیں، کیونکہ اس سے آپ گرمیوں میں بھی سوپس بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ریمیڈیز میں یوز ہوگا، تو وہ بھی میں آپ سے آگے چل کے ضرور شیئر کروں گی۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت میرا سوپ بنا ہے 2 رنگ کا، تو بڑا ہی زبردست ہے اور اس کے امیزنگ ریزلٹس ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے، کوانٹٹی کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ جب ہم کوئی چیز ایکسٹرا ایڈ کر دیں سوپ کے اندر تو پھر ہمارا سوپ بالکل صحیح نہیں جمتا اور پگھلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، جیلی کی طرح کا بنتا ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو سوپ بنانا بتایا ہے، سیم اتنی کوانٹٹی میں آپ بنائیں۔ یہ دیکھیے میں نے پانی میں بھی اس کو رکھ دیا ہے آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ کوئی یہ جیلی کی طرح کا میرا سوپ نہیں بنا، اچھا خاصا ہارڈ اور بہترین سوپ بنا ہے، اور جھاگ بھی بہت زبردست بناتا ہے۔ بچے بڑے سب اس کو یوز کر سکتے ہیں، تھوڑی سی کوانٹٹی میں ہی یوز ہوتا ہے، کیونکہ اچھی خاصی جھاگ بنا دیتا ہے اور بہت زبردست آپ کے پورز نیٹ اینڈ کلین ہو جاتے ہیں، اس سے چہرہ چمک جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فیس دھونے کے بعد ہماری اسکن پہ جو ڈرائینیس ہو جاتی ہے، اسکن کھچی کھچی رہتی ہے، تو اس سوپ کے یوز کرنے کے بعد آپ کو وہ بھی پرابلم نہیں ہوگی، بالکل سافٹ نرم و ملائم اور گوری اسکن ہو جاتی ہے، انسٹنٹلی وائٹننگ اور برائٹنگ پرووائڈ کرتا ہے۔ گرمیوں میں بھی میں نے آپ لوگوں سے کافی ساری چیزیں شیئر کی تھیں، اور گرمیوں سے ہی میں نے یہ کہا تھا کہ جب اورنجز کا سیزن آئے گا تو میں ضرور سردیوں میں آپ کو یہ اورنج پیل پلپ کی ریسپی دوں گی۔ اور ابھی میرا تھوڑا سا لیکوڈ بنا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے اس میں ہر کے گلاب زیادہ ایڈ کیا ہے اس کو گرائنڈ کرنے کے لیے، کیونکہ سخت فریز کیے ہوئے تھے چھلکے، تو اس کو گرائنڈ کرنے کے لیے مجھے تھوڑا زیادہ ہر کے گلاب ایڈ کرنا پڑا۔ تو آپ نے سیم اسی طریقے سے بنانا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، تو آپ کا سیم ویسا ہی بنے گا جیسے میں آپ کو گرمیوں میں جو ریسپیز آپ لوگوں سے میں نے شیئر کی تھیں اور اس کے اندر میں نے آپ کو دکھایا تھا، تو اس کو آپ نے بس اسی طریقے سے بنا کے اور اس کو فریج میں رکھ دیں۔ 1 ٹی اسپون سوڈیم بینزویٹ ایڈ کرنا ہے، میرے پاس ابھی نہیں ہے تو اس لیے میں نے تھوڑی کوانٹٹی میں بنائی، یہ یوز ہو جائے گا۔ جب میں سوڈیم بینزویٹ منگوا لوں گی تو پھر میں اس کے بعد زیادہ کوانٹٹی میں بنا لوں گی۔ تو سب سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ نے بس جیسی اورنجز آپ لوگ یوز کریں کھائیں تو اس کے پیلز کو اتار کر آپ فریز کرتے جائیں، اور پھر ایک ہی دفعہ بنا لیں اس کو، اور بنانے کے بعد اس کو گرائنڈ کر کے رکھ لیں۔ یہ دیکھیں ابزارب ہو جاتا ہے، یہ خود اپنے ایک کمپلیٹ ریسپی ہے اور امیزنگ رزلٹ ہے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ریمیڈی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لازمی لائک آپ نے کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی شیئر کر دیں۔ تو ملتے ہیں کس نئی ویڈیو میں کس نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔